اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور تم صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی اور اس کے معنی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ پہلا حکم یہاں دے رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز پڑھو۔ صلاۃ کو قائم کرنا یعنی نماز قائم کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کی جو شرطیں ہیں اس کو پورا کر کے اور نماز کے جو ارکان ہیں اسے پورا کر کے اور اس کے ساتھ نماز کے جو واجب چیزیں ہیں اسے پورا کر کے اور وہ تمام چیزیں جو نماز کو مکمل کرتی ہیں اس میں کسی قسم کی کمی اور نقص نہیں رہ جاتا، ان تمام چیزوں کو پورا کر کے صلاۃ کو ویسے ہی ادا کرنا، نماز کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقامت الصلاۃ، یعنی آپ نے نماز قائم کر لی، نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز قائم کر لی۔ شرطوں کو پورا کرنا ہے، 9 شرطیں ہیں نماز کی، اسی طرح ارکان کو ادا کرنا تو 14 ارکان ہیں نماز کے، اسی طرح واجبات 8 واجبات ہیں نماز کے۔ تو یہ ساری تفصیلات موجود ہے، انسان سیکھتا ہے۔ ابتدائی تعلیم جب انسان کی ہوتی ہے بچپن میں تو نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو پورا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز اس نے مکمل کی یا قائم کی، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہی حکم کس کو دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ شروع میں آیا یا بنی اسرائیل، ہے نا، تو وہ ترتیب سے چلا آ رہا ہے۔ خطاب کس سے یہاں پر؟ بنی اسرائیل سے ہے۔ تو جس طرح سے صلاۃ کرنے کا حکم اس امت کو ملا، بنی اسرائیل کو بھی ملا ہوا تھا، تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اس چیز کا۔ صلاۃ سے مراد کیا ہوا؟ نماز مراد ہے۔ اس میں وہ نماز بھی ہے جو فرض ہے انسان پر، واجب ہے کرنا ہے، اور نفل نماز بھی اس کے اندر دونوں ہیں، یعنی دونوں نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا ہے تو اس میں دونوں نمازیں شامل ہو جاتی، دونوں نماز کو قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں یہ نہیں کہا زکوٰۃ کس کو ادا کرو، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی زکوٰۃ جس کو دی جانی چاہیے، جس کی دوسری جگہوں پر تفصیل آئی ہوئی ہے کہ کسے زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے کون لوگ حقدار ہیں، مستحق ہے، تو ان کو وہ زکوٰۃ ادا کر دو۔ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ مال ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ان کو جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، اور وہ مال مخصوص بھی ہوتا ہے اور معروف ہوتا ہے، یعنی بتایا گیا ہے کتنا دینا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کتنا دینا، اپنی مرضی سے نہیں کتنا دینا ہے، بلکہ جتنا بتایا گیا ہے اس کی شرطیں ہیں، شرطیں پوری ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ جب واجب ہو جاتی ہے تو اس کو دیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور مخصوص مال میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ مال ہے نا، اور مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مال کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں یا اس ادا کرنے کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو یہ مال جو ہوتا ہے انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ انسان کے نفس میں کیا ہے؟ مال کی بڑی چاہت ہے نا، مال کی، پیسے کی، دولت کی، پراپرٹی کی، جائیداد کی، یہ چاہت ہر انسان کے اندر ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس چاہت سے انسان کا دل گندا بھی ہو جاتا ہے، نافرمانی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کر دیا تو نفس کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح مال بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ مال اتنا رکھ لینا جو نصاب سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ مال کیا ہوتا ہے؟ آپ کا حق نہیں رہ گیا، اللہ نے اس سے دوسرے کا حق بتا دیا، تو ظاہر سی بات ہے
دوسرے کا حق جب بتا دیا تو وہ آپ کا ہے نہیں، تو وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ ایک طرح کی گندگی ہو گئی، ایک طرح کا میل ہو گیا۔ آپ نے دے دیا، کوئی صاف کر لیا اپنے آپ کو، جس کا تھا اس کو مل گیا تو وہ اس کا حق ہو گیا، اس کے حق میں وہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے، اس کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی قرآن میں کی ہے۔ سورہ توبہ 103 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، ان سے ان کے مال لو، صدقۃً زکوٰۃ کے طور پر لو، اور یہ مال کیا کریں گے؟ تطہرہم، ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم، اور ان کو پاک کریں گے، ان کا تزکیہ مطلب ان کے دل کو صاف کریں گے، مال کو بھی پاک کریں گے، ان کے دل کو بھی صاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا اس مال سے صفائی ہوتی ہے۔ اور انسان بھی کہتا ہے پیسہ کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ انسان بھی کہتا ہے پیسہ کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ اسی طرح پھر آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تیسرا حکم، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اب کوئی کہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَارْكَعُوا، معنی کیا ہوتا ہے؟ رکوع کرنا۔ تو کیا صرف رکوع کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نماز تو سکھائی نہیں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی رکوع کروایا، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو صلاۃ جس کو شروع میں کہا گیا نا صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، تو نماز کا سب سے اہم حصہ وہ کیا ہے؟ رکوع ہے، سب سے اہم حصہ۔ اگر آپ پوری نماز پڑھ جائیں صرف رکوع نہیں کر رہے ہیں، اس کو نماز کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کو کس طرح سے ادا بتایا ہے؟ اس میں قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، رکوع کے بعد اٹھنا بھی ہے، پھر سجدے میں جانا بھی ہے، سجدے سے پھر اٹھنا بھی ہے، یہ سارا بتایا گیا ہے نا۔ ایک رکعت میں جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب نماز میں بتائی گئی۔ رکوع بہت بڑا اہم حصہ ہے، اس لیے رکوع کا ذکر ہم بھی اور آپ بہت ساری چیزیں کسی معاملے میں کرتے ہیں، لیکن ایک خاص چیز کو پوائنٹ کر کے بولتے ہیں۔ صرف وہ چیز تو رہتی نہیں ہے، باقی سب چیزیں بھی رہتی ہیں، لیکن ایک کو بالکل اہم سمجھ کے، خاص سمجھ کے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس طرح سے ہم لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس طرح سے یہاں پر 3 باتوں کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، ایک تو نماز قائم کرنے کا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ صلاۃ اللہ کا حق ہے، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے حق میں سے ایک حق ہے، اور مالی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے یہ؟ مالی عبادت، جو پیسوں سے ادا کی جاتی ہے، مال سے ادا کی جاتی ہے۔ اور صلاۃ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، بدن سے ادا کی جاتی ہے۔ اور تیسرا حکم، اس میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تیسرا حکم کیا دیا گیا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض علماء نے اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی دلیل میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے تنہا نماز بلا وجہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، وہ آگے باتیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ترتیب وار انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ سیکھنے کو ملے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔